بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیوار شب کی نئی ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ بہت سارے ہمارے سبسکرائبرز اور لسنرز ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بارے میں نہیں بتایا کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے پاس ان کے اپنے بتانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں تو آپ کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ بہت اچھا ہوتا کہ اگر آپ سب یہ بھی بتاتے کہ آپ پاکستان میں اگر تو کہاں کہاں سے ہیں، کس شہر سے ہیں، اور اس کے علاوہ باہر سے ہیں۔ کچھ نے بتایا، کچھ نے نہیں بتایا، لیکن میں چاہوں گی ان کے بارے میں جاننا۔ اور ہر کسی کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ ہر بندہ اپنے لیے اپنی جگہ پہ اسپیشل ہوتا ہے۔ اب ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ نگینہ نانی ستارہ کے آگے سوالیہ نشان بنے کھڑی تھی۔ فیروزہ کا سارا زیور آپ کی نگرانی میں ہی رہا ہے، پھر کہاں غائب ہوگی وہ چوڑیاں؟ اس سیف کو تو خیام نے بھی کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا، وہ بھی سنگھار دان سے ہی زیور لے کر گیا ہے یہاں سے۔ میں نے کب کہا کہ میرے پاس نہیں تھی؟ ادھر ادھر ہو رہی ہوں گی، پھر تسلی سے دیکھ لیں گے کسی وقت۔ اب تو دیر ہو رہی ہے، کچھ اور پہن لو، یہ کڑے بھی بہت اچھے لگیں گے۔ نہیں اماں، نگینہ نے نانی ستارہ کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو پرے کیا۔ پہننی تو وہی تھی، کب سے دل میں ارمان لیے بیٹھی تھی۔ فیروزہ کی ان 12 چوڑیوں اور ایسی کانجی ورم کی ساڑی، یہی نیت تھی کہ اپنی سندل کی ہیروئن بننے کے بعد ہی پہنوں گی تو حق ادا ہوگا۔ ایکسٹرا کی اوقات پر کیا جج تھی؟ یادیں ماضی ابھی بھی کبھی کبھی اداس کرنے لگتی تھی۔ آپ ہٹے، میں خود دیکھتی ہوں۔ کیسے نہیں ملیں گی؟ انہی ڈبوں میں کسی نے رکھ دی ہوں گی۔ ڈھیر رکھا ہے خالی ڈبوں کا بھی سیف میں۔ نانی ستارہ کے پاس سے گزرتی وہ خود ادھ کھلے سیف میں منہ دے کر کھڑی ہوئی۔ نانی ستارہ اور شامہ دونوں نے ہی بے بسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ جگمگ کرتی ان بیش قیمت چوڑیوں کا قصہ کب کا پرانا ہوا تھا، مگر نگینہ کی لا علمی اس کو تازہ کیے ہوئے تھی۔ اب اسے چھوڑ دیں باجی، پارٹی میں دیر ہو جائے گی۔ کب سے انتظار لوگ کر رہے ہوں گے وہاں پہ۔ شامہ نے اسے وہاں سے ہٹانے کی ایک اور کوشش کرنی چاہی، مگر اس نے بری طرح جھڑک دیا۔ کرنے دے انتظار، ایسا خیال تھا تو ڈھونڈ کے رکھتی میں۔ وہ جلدی جلدی زیورات کے ڈبے کھولنے میں مصروف تھی۔ اکثریت خالی تھی، سو یہ بھی کوئی اس کے لیے نئی اطلاع نہیں تھی۔ پچھلے کئی طویل سالوں میں متعدد بار اس کھل جا سم والی خزانے سے مدد لینی پڑی تھی، مگر وہ چوڑیاں نگینہ نے ہر بار سنبھال کر رکھی تھیں۔ کہاں گئی؟ اسی میں تو رکھی تھی آخری بار، اس نیلے ڈبے میں۔ جوں ڈبے کھلتے جا رہے تھے، نگینہ کا جوش و خروش بھی بڑھ رہا تھا۔ شامہ نے چھپکے سے نگینہ کے آگے ہاتھ جوڑے اور نفی میں سر ہلایا۔ نگینہ کی زندگی کے اس پرمسرت موقع کو بنا کسی دھندلاہٹ کے گزر جانا چاہیے تھا۔ اس نے بہت دل سے تمنا کی تھی، لیکن ہر تمنا برابر نہیں ہوتی۔ نگینہ کی خوشی کو بھی تلخی کا تڑکا لگنا ضروری تھا۔ نگی؟ جی اماں۔ اس نے ابھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ بند کرو اسے، کچھ نہیں ہے وہاں۔ اس بار ان کی آواز میں کچھ ایسی کیفیت تھی کہ نگینہ کو اپنی تلاش بند کرنی ہی پڑی۔ یہاں نہیں ہے تو پھر کہاں جا سکتی ہیں اماں؟ وہ حیران ہوئی، الٹا انہی سے پوچھ رہی تھی۔ بیچ دیا میں نے، ابھی نہیں، 1.5 سال پہلے کی بات ہے۔ تمہارے دل شکنی کے خیال سے نہیں بتایا تھا۔ اپنی بات کہتے ہوئے گوئے نے اس تکلیف کا خیال ستا رہا تھا جو نگینہ کے دل کو اٹھانی پڑ رہی تھی، لیکن کوئی اور عذر اب تراشنا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ جب تک چھپا سکتی تھی چھپا لیا، مگر وہی کیوں اماں؟ کچھ اور کیوں نہیں؟ نگینہ کا میک اپ سے لال گلابی ہوتا چہرہ بھی اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ خرچہ ہی بڑھا پڑا تھا۔ یاد ہے جب روزانہ پولیس کے چھاپے پڑ رہے تھے، میں نے لاکھ کہا کہ ڈی ایس پی سے کہ ہمارے یہاں ایسا ویسا کوئی کام نہیں ہوتا، ہم تو صرف اپنا فن بیچتے ہیں، محفل میں آ کے خود دیکھ لیں۔ مگر وہ بدبخت روز ڈانس دیکھنے بھی آیا اور رشوت الگ چھاپا نہ پڑنے کی لی، پورے 4 لاکھ، وہ بھی بڑی مشکل۔ اب اور کتنی دیر ہے آپ لوگوں کو؟ سندل کی خدمت پر معمور لڑکی کمرے کے دروازے میں سے جھانک کر پوچھ رہی تھی۔ ہاں بس آ رہے ہیں، نگینہ نے اس کی طرف دیکھ کر اطمینان دلایا اور پھر مڑ کے شامہ کو سیف بند کرنے کا اشارہ کیا۔ آپ نے جو کیا ٹھیک ہی کیا اماں، گھر کے نیک نامی کے لیے تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، پہلے ہی بتا دیتی مجھے، بیکار میں خود بھی پریشان ہوئی۔ حیرت انگیز طور پہ وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ اندر کہیں ٹوٹ پوٹ یقیناً تھی، مگر بظاہر وہ بڑی متانت سے سر اٹھائے کھڑی تھی۔ ذرا سی بات پر ہائے واویلا مچانے والی اپنی ازلی بدنصیبی کا رونا روتی نگینہ اب ایک پرانے ارمان پر فی الفور صبر کر نانی ستارہ اور شامہ دونوں ہی کو حیرت میں ڈال چکی تھی۔ چلیں بس، ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟
مسکراتے ہوئے اس نے نانی ستارہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور انہیں لیے دروازے کی طرف بھاڑ گئی۔ سندل کے کمرے کے برابر والا کمرہ اب اس کا ڈریسنگ روم تھا۔ اس کے آپ اپنے مخصوص بیوٹیشن تھے جو اس کے گھر کی ساری تیاری اور ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی۔ گھر پر صرف گیتی کو رکنا تھا، نہ وہ جانا چاہتی تھی اور نہ ہی گھر میں کسی طرف سے بھی اصرار تھا۔ یہاں ہر قدم کے پیچھے بڑی سوچی سمجھی مصلحت کار فرما رہتی تھی۔ وہ بہرحال جان چھٹنے پر خوش تھی۔ نیچے سندل کی گاڑی کے علاوہ بالی صاحب کی بھیجی ہوئی گاڑیاں بھی کھڑی تھی۔ ساری گلی گھری ہوئی تھی اور جب سندل کی سواری دھوم دھام سے روانہ ہو رہی تھی تو محلے کی ساری کھڑکیاں اور بالکونیوں سے عورتیں لڑکیاں جھکی پڑ رہی تھیں اس بدبخت آور کو دیکھنے کے لیے، ایک سوائے نانی دلدار کے چوبارے کے، جو ایسے سنسان پڑا تھا جیسے گھر والے کہیں اور شفٹ کر گئے ہوں۔ گیتی نے دیکھا پیچھے والی گاڑی میں سے شامہ سار نکال کر اوپر اور گلی میں کھڑی عورتوں کو دیکھ دیکھ کر بڑی شان سے ہاتھ ہلا رہی تھی۔ اس کے سفید دانت سیاہ رنگت پر چمکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ گیتی کو اسے دیکھ کر بے ساختہ ہی بڑے زور کی ہنسی آئی۔ بیچاری شامہ! آج کا جلوس رخصت ہوتے ہی گھر میں جیسے سناٹا سا چھانے لگا۔ دیکھ بھال کے خیال سے جو چند لڑکیاں رکی تھیں وہ اس آرائشی ہال میں جا بیٹھی جہاں اب بھی شام ڈھلے والی محفل سجا کرتی تھی۔ گیتی کی ان سے رسمی سی دعا سلام ہی رہتی تھی۔ یہاں چھچورے مذاق زو معنی باتیں، اپنے تجربات کو چٹخارے دار بیانات بہترین پاس ٹائم تھا، اور اس وقت بھی بڑے ہال سے ہنسی پھوٹنی شروع ہو چکی تھی۔ وہ سر جھکائے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ آج شامہ کو صفائی کی بھی مہلت نہیں ملی تھی۔ شام سے گھر الٹا پڑا تھا، سو اس نے سب سے پہلے یہی کرنے کی ٹھانی۔ کتنی دیر گزری۔ گیتی آ رہا؟ کسی نے اس کے کمرے کے باہر آواز دی۔ وہ دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ آپ کا فون ہے، آ کر سن لیں۔ پیغام دے کر وہ تیزی سے دوڑتی ہوئے واپس چلی گئی۔ کس کا فون ہوگا؟ نانی کے ہی ملنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا اور سندل کی کامیابی کی مبارکبادیں ابھی زور و شور سے جا رہی تھیں۔ وہ نانی کے کمرے تک چلی آئی۔ ہیلو! اس نے یوں ہی غائب دماغی کے ساتھ فون اٹھایا تھا۔ ہاں گیتی، کیا تم اکیلی ہو اس وقت گھر پر؟ دوسری طرف سالار بڑی تشویش سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، لڑکیاں ہیں اور بھی۔ نہ سلام نہ دعا، بس فوری تفتیش۔ گیتی کو عجیب سا لگا۔ گھر والے تو کوئی بھی نہیں ہے نا، کم از کم شامہ کو ہی رک جانا چاہیے تھا۔ کیا ضروری تھا اس کا سندل کی پارٹی اٹینڈ کرنا؟ فون ریسیو کرنے والی لڑکی سے ابتدائی معلومات دے چکی تھی۔ آپ کیسے ہیں؟ کتنے دن لگا دیے آنے میں؟ اس سادہ سے شکوے کے جواب میں اس نے بمشکل خود کو کسی شوخی بھرے جواب سے روکا۔ گیتی کی حساسیت بات کا کچھ سے کچھ مطلب نکالتی تھی اور بہت دور بیٹھ کر بھی اس کے چہرے کے بدلتے رنگ تک کو دیکھ سکتا تھا۔ ہاں بس یہ شہر ہی ایسا ہے، ایک بار پکڑ لے تو بڑی مشکل سے ہی جان چھوڑتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، جو گیا سو گیا، وہ بے ساختہ ہی کہہ گئی اور پھر اپنی ہی بات پر شرمندہ ہوئی۔ دوسری طرف بھی چند لمحوں کے لیے بڑی مکمل خاموشی چھائی رہی۔ ہر بار ایسا نہیں ہوتا مگر کم از کم تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ فکر نہ کرو، جو ہو گیا ہے سر کے بل تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہوگا۔ جب یہ سوچ کر مایوس ہو رہی تھی کہ شاید لائن کٹ گئی ہو تو سالار اسے کہتا سنائی دیا۔ گیتی نے پیشانی پر آتا پسینہ خشک کیا۔ میں خیام کی بات نہیں کر رہی، پلیز کم از کم میرے سامنے صفائی مت پیش کرو۔ اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ اس گھر کا فرد ہے، خونی رشتہ ہے اس کا تم سے۔ کسی بھی وجہ سے وہ یہاں سے چلا گیا ہے تو اس حقیقت تو نہیں بدل سکتی نا۔ تو یہ طے ہے کہ وہ اسے کسی بھی مقام پر شرمندہ نہیں دیکھنا چاہتا، اور یہ بھی مقام شکر ہے۔ گیتی نے سوچا، کسی بھی حقیقت کو سراب بھرنے میں محض لمحہ ہی لگتا ہے سالار صاحب، اور سراب کا پیچھا کرنے والے محض اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، سو اسے لاحاصل تعاقب سے باز رکھنے کی کوشش کرتی ہی رہے گی، اور کچھ اور ہے جو میرے وقت سے بھی زیادہ قیمتی ہے، بلکہ میرے لیے اس سے زیادہ بیش قیمت کچھ اور ہے ہی نہیں، سو جانے دو۔ بہت دیر بعد وہ ہلکے سے ہنسا، بے شک اس ہنسی میں وہ مخصوص تازگی نہیں تھی۔ خیر، نیچے کا دروازہ اچھی طرح لاک کر لینا، اور جب تک سب لوگ واپس نہ آ جائیں اپنے گھر ہی میں رہنا، اور کھانا۔ موضوع بدلنے میں وہ ماہر تھا۔ گیتی پر چھائی شرمندگی بھی آہستہ آہستہ زائل ہونے لگی۔ اگلی ساری باتوں میں خیام کا کوئی ذکر نہیں تھا، نہ ہی سندل کی سپر ڈوپر ہٹ ہوتی فلم کا، یوں ہی عام سی باتیں۔ آپ رہ کہاں رہے ہیں؟ اپنے گھر میں نا؟
گیتی کو بڑی دیر بعد خیال آیا، ابا کا مکان کہہ لو تو زیادہ بہتر ہے، وہاں اور کون کون ہے؟ آپ کو بہت دن بعد دیکھ کر خوش تو ہوئے ہوں گے سب۔ تھت، ایک بار پھر اسے اپنی حماقت کا احساس شدت سے ہوا۔ افسر بھائی سے اس کی دکھ بھری سمری سن لینے کے بعد بھی اس سوال کی کہاں گنجائش تھی؟ مجھے دیکھ کر کام ہی لوگ خوش ہوتے ہیں، اور جو ہوتے ہیں وہ اس مکان میں نہیں رہتے۔ وہ بڑے لاپرواہ انداز میں اس کے سوال کو اڑا رہا تھا۔ یہاں تو میں اچھی خاصی ٹینشن کا سبب بنا۔ اس نے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ گیتی نے کسی کو اسے کچھ کہتے ہوا سنا۔ اگر وہ چابی نہیں دے رہی ہیں تو تم اس لاک کو توڑ دو، ابھی فوراً، یہ میں کہہ رہا ہوں تم سے۔ سالار کے تحکم بڑے لہجے نے اسے حیرت میں ڈالا تھا۔ اس انداز میں وہ کب کسی سے بات کرتا تھا؟ یہاں تو اس کے نرم گفتاری ہی اس کی شخصیت کا سحر انگیز پہلو بنی تھی۔ گیتی، میں تم سے پھر بات کروں گا، اپنا خیال رکھنا۔ کوئی پریشانی کی بات ہے نا؟ وہ یکدم ہی فکر مند ہوئی۔ یا نہیں، یہاں تو بلکہ بہت ہی دلچسپ سلسلے ہیں، بعد میں بتاؤں گا، ٹھیک؟ اور کچھ زیادہ ہی جلدی میں تھا، سو کسی بھی اگلے سوال سے پہلے ہی رخصت لی۔ ملازم اس کے حکم کی تعمیل کے لیے واپس جا چکا تھا اور وہ اس وقت اپنے کمرے میں اکیلا تھا۔ گیتی سے بات کر لینا کیسا ہی حیات بخش سہی، جو ناقابل تردید حقیقت اس احساس کے ساتھ جڑی تھی، دل کو بے ٹھکانہ کرتی تھی۔ وہ خیام کی امانت تھی، اور وہ محض امانت کو اس کے حقدار تک پہنچانے کا ذمہ دار۔ ایک پل کے لیے رک کر اس نے خود کو یہ یاد دہانی ایک بار پھر کرائی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ لاؤنج اور پھر کمروں کے آگے سے گزرتا ہوا اس قدرے الگ کمرے کے آگے رکا جہاں اس کے حکم کی تعمیل کی جا رہی تھی، لیکن کسی اور انداز میں۔ واہ، تم تو بڑے فنکار آدمی ہو۔ اس نے ملازم کی طرف تعریفی انداز میں دیکھا تو وہ جھیم سا گیا۔ ایسے حساب کبھی شوق میں سیکھ لیا تھا، ایک استاد سے تالے کھولنا، کہتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولنے لگا۔ سالار نے بنا مزید کچھ کہے ایک بڑا نوٹس کے ہاتھ پر رکھا اور کمرے میں داخل ہوا، مگر یہاں بھی کچھ توجہ طلب تھا۔ اس کمرے کی سیٹنگ کس نے بدلی ہے؟ وہ اندر داخل ہوتے ہی ٹھٹکا۔ ساتھ آنے والے ملازم کی سمجھ میں ابھی تک یہ نیا مہمان نہیں آیا تھا۔ سالار نے اسے خاموش دے کر اپنا سوال دہرایا تو وہ گڑبڑایا۔ پتہ نہیں صاحب، میں تو ابھی کچھ دن پہلے ہی یہاں آیا ہوں۔ سالار نے محض اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کیوں بھولا تھا کہ زرتاج نے یہاں کسی بھی ملازم کو ماسوا ایک ہاتھ کے زیادہ دن کبھی بھی ٹکنے نہیں دیا۔ اس کی نگاہ اس بڑے سے سجے سجائے کمرے کا بے تابی سے جائزہ لے رہی تھی، جہاں ایک بڑا بدلاؤ آ چکا تھا۔ وہ پرانی مانوسیت یکسر غائب تھی جس سے دل کو بڑا گہرا لگاؤ تھا۔ تبھی ایک مخصوص گوشے پر اس کی نگاہ جا کر رکی تھی۔ اس گھر سے جڑی محبت کا ایک آخری استعارہ بھی کہیں گم ہوا۔ چند لمحے وہ بے یقینی کے عالم میں اس طرف دیکھے گیا اور پھر بنا کچھ کہے تیز قدموں سے چلتا ہوا باہر لاؤنج میں آیا۔ ساتھ آیا ملازم اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سہم کر تیزی سے ایک طرف ہوا تھا۔ سب سے اوپر والی سیڑھی پر کھڑا ہو کے وہ زور سے چیخا، کیوں شور میں چاہ رہے ہو؟ شریفوں کا گھر ہے، باہر کا لفنگا پن وہیں چھوڑ کر آیا کرو۔ وہ بڑے برے موڈ میں کمرے سے باہر آئی، اور پیچھے سپورٹ کے لیے نبیل بھی۔ کس نے امی کے کمرے کو ہاتھ لگایا؟ جرت کیسی ہوئی ان کا سامان، ان کی تصویریں وہاں سے ہٹانے کی؟ منع کیا تھا نا میں نے، بلکہ درخواست کی تھی آپ سے کہ بے شک سارے گھر کو اپنے ملکیت بنا رکھیں، مگر اس ایک کونے کو چھوڑے رہے۔ آپ سے اتنی سی بات بھی نہیں مانی گئی؟ وہ انتہائی طیش میں تھا اور ٹھیک سار پر آ کھڑا ہوا تھا۔ زرتاج کی نگاہ بے ساختہ ہی نبیل کی طرف اٹھی تو وہ کنفیوز سا ہو کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اگر اس وقت وہ کوئی غلطی سے بھی اسے کوئی بتا گیا کہ سامان کا یہ رد و بدل نبیل کے ہاتھوں ہوا ہے تو وہ یقیناً اسے جان سے ہی مار دے گا۔ ایک خوف زدہ کرتا خیال پاؤں اکھاڑنے کا سبب بن رہا تھا۔ وہ سامان بیسمنٹ میں رکھا ہے، تم چاہو تو کسی دوسرے کمرے میں سیٹ کروا لو۔ مفاہمت کی ایک درمیانی راہ بنا کسی ہٹ درمی کے مظاہرے کے زرتاج نے نکالنی چاہی، مگر وہ مستقل ہی نفی میں سار ہلائے گیا۔ سنو، سیڑھیوں پر منتظر کھڑا ملازم فوراً ہی آگے آیا تھا۔ اپنے ساتھ 2-4 لوگوں کو بلا کر اس کمرے کا سارا سامان نکال کر بیسمنٹ میں پہنچا دو، پھر آگے میں بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ ان دونوں کو قطعی نظر انداز کرتے ہوئے اس نے ہدایت جاری کی اور خود تیزی کے ساتھ واپس سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ کمرہ میں نے سیٹ کیا اپنے لیے، میں اس کا سامان نہیں نکالنے دوں گا سالار کو۔ اور تم اس قدر لاچار بن کر کیوں کھڑی ہو؟ اپنی رائے حق کیوں نہیں چلاتی؟ نبیل کا غصہ کھسیاہٹ لیے ہوا تھا۔ معاملات تیزی سے اس کے ہاتھ سے نکل رہے تھے اور اس طرح چلتا رہتا
اور اس طرح اگر چلتا رہتا تو شاید وہ ہمارے گھر پہ قبضہ کرتا رہے گا۔ عیش پرستی کی زندگی سے طائب ہونے کا خیال ہی دم گھوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ بار بار حق ملکیت کا ذکر وہ شاید خود کو تسلی دینے کے لیے کرتا تھا۔ اگر تم نہیں چل رہی تم خود جا کے سے روکتا۔ آگے بڑھتے ہوئے نبیل نے مڑ کر زرتاج کو دیکھا، وہ وہیں جمے کھڑی تھی۔ تبھی اوپر سے آنے والا شور بڑھنے لگا۔ بہت ذوق و شوق سے سجائے گئے نبیل کے اس کمرے کے سامان کی پہلی کھیپ لے کر ملازم اترنا شروع ہو گئے تھے۔ اسے کرنے دو جو وہ کر رہا ہے، مت روکو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ تبھی اسے زرتاج کہتی ہوئی سنائی دی۔ نبیل کو ان کی آواز میں لرزش صاف محسوس ہوئی تھی، مگر اس میں کوئی شک باقی نہیں رہ گیا تھا کہ وہ سالار سے خوفزدہ تھی۔ کتنی عجیب بات تھی کہ زرتاج جیسی عورت بھی کسی سے خوف کھاتی تھی، مگر کیوں؟ ایک بڑا سا سوالیہ نشان نبیل کے آگے آ کھڑا ہوا۔ گلی پر سارا دن نحوست بڑی بندرون کی پھیلی رہتی تھی۔ یہاں سے وہاں تک ایک سا سناٹا اور پھیکے پڑتے در و دیوار سے لپٹتی اداسی بھری زردی، مگر شام ڈھلتے جیسے بھید بھرے اسم کا ورد ہوتا تھا اور منظر یکسر بدل جاتا تھا، کسی فینٹیسی فلم کی مانند۔ سنہری، سفید، سرخ نیلی، ایک ایک کر کے کتنی ہی لائٹیں آن ہوتی اور ہر بالکنی، کھڑکی، چوبارہ رنگ و نور سے نہا اٹھتا۔ گلی چوبارے لوگوں سے اس طرح بھرنے لگتے جیسے کسی ڈرامے کے طے شدہ اسکرپٹ کے مطابق اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہوں۔ فضا میں پھولوں اور دوسری ملی جلی خوشبوؤں کی مہک تیز سے تیز تر ہوتی چلی جاتی۔ نگینہ نے برآمدے کے محراب سے نیچے جھانک کر بڑی تیزی سے اپنے اس من پسند منظر میں جھانکا۔ رونق سی رونق، کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ فضا میں وہاں کا ایک سا ہی ماحول، رش نہ گھٹتا نہ بڑھتا، پھر بھی سب سے زیادہ مہمانداری وہیں ہوتی دکھائی دیتی تھی۔ اس وقت بھی گلناز کے خاص کارندے شغل بازی کا سامان سمیٹے سیڑھیوں کا رخ کر رہے تھے۔ کوئی بڑا مشہور سا آئٹم نمبر بج رہا تھا۔ نگینہ کا پاؤں غیر ارادی طور پر ہلکے ہلکے تھرکنے لگا۔ کتنے دن ہو گئے، سارا شغل میلہ سب ختم۔ وہ فطری طور پر اداس ہوئی۔ خوشحالی، خوش بختی کا ہر دم ترانہ گانے کے باوجود زندگی میں جو بڑی کمی سی آئی تھی، وہ بھی کبھی کبھی تو بڑے زور سے چپتی تھی۔ وہ جس ذوق و شوق سے جا کر کھڑی ہوئی تھی، اتنا ہی اکتائی ہوئی واپس مڑی۔ سامنے بڑے ہال بالکل خالی پڑا تھا، حالانکہ شامہ اپنی عادت کے مطابق ساری لائٹس جلا کر سارے پردے سرے شام میں بڑی خوبصورتی سے باندھ دیتی تھی، مگر فائدہ میرا بجلی کا خرچہ۔ اس کا دل تو چاہا 2-4 لائٹیں بند ہی کر دے، مگر سوچ کر باز رہی۔ کوئی ملنے والا اس طرف کو نکل ہی آتا تو کیا خیال کرتا؟ سندل میڈم کا جو بارہ تھا، کوئی معمولی بات تھی کیا؟ وہ یوں ہی خاموش کھڑی نگاہوں سے اس بڑے حال کو دیکھے گی جو اچھے برے ہر وقت میں کمائی کا وسیلہ بنا رہا، مگر آج ناقدری کا شکار ٹھہرا۔ توبہ، اللہ معافی! اس نے وہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے باقاعدہ کان بھی پکڑے۔ اسے تو سچ مچ ایسے لگا جیسے آبائی پیشے سے منہ موڑ کر وہ کسی قسم کی کفران نعمت کے مرتکب ہو رہی ہے۔ آخری سرے پر بنے سب سے چھوٹے کمرے سے ابھرتی ہوئی استاد فراغت بیگ کے ہارمونیم کے مدھم اور ڈپریسنگ سی رواں رواں پر کان بند کرتے ہوئے نانی ستارہ کے کمرے تک آئی۔ اماں! وہ جیسے فون بند کر کے فارغ ہوئی، نگینہ مطلب کی بات پر آ گئی۔ رات کی محفل دوبارہ شروع نہ کر لیں؟ یوں ہی خالی پڑے پڑے تو دل بیٹھنے لگا ہے اب، اور اب تو اللہ کے فضل سے روز کی آمدنی بھی کتنی بڑھ گئی ہے۔ سارے محلے میں اتنے لوگ نہیں آتے تھے جتنے ہمارے ہاں۔ نانی ستارہ نے حیرت سے اس فرمائش کو سنا۔ ہاں تو رش کی وجہ سے ہی بند کرنا پڑا ہے شام کا فنکشن۔ سندل کو پریشانی ہوتی تھی اور لوگ بھی سچی بات ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے ٹوٹے پڑے رہتے تھے۔ اسی کی تو رونق ہوتی تھی اماں، کیسے سارے محلے پر رو پڑتا تھا۔ سیڑھیوں تک پر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں رہتی تھی، اوپر سے آمدنی بھی اتنی جتنی 10 فلموں میں بھی ناچ کر نہ ملے۔ لاشعوری طور پر وہ اس گزرے ہوئے اوقات سے موازنہ کیے بغیر نہیں رہ سکی۔ وہ بھی ایک وقت تھا، گزر گیا۔ نانی کے لہجے میں ملال سا اترا۔ اب اگر اچھا وقت آیا تو ہر طرف سے آسانی ملنے لگی۔ ابھی افسر میاں کا فون آیا تھا، دوبارہ پروگرام اور ریکارڈ کرانے پر اصرار کر رہا تھا۔
وقت بھی میری سہولت کے حساب سے سیٹ کروانے کا وعدہ کر رہے ہیں، اور ایک کلاس فنکاروں کی ادائیگی بھی اب تو کافی اچھی ہو رہی ہے۔ سوچ رہی ہوں کہ کر ہی لوں۔ ضرور کر لیں، مگر ساتھ میں اگر شام کا فنکشن بھی چل جائے تو کیا برائی ہے؟ پرانی روایت ہے گھرانے کی، برابر ہی میں دیکھ لیں۔ اتنی باقاعدگی سے الماس و گلناز حالانکہ گھرانے کا کانٹا دل میں تعمر رہنے والا تھا۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، سندل نہیں مانے گی۔ اسی نے بند کروایا ہے، پھر سے شروع ہو گیا تو اسے برا لگے گا۔ نانی ستارہ کو اعتراض تو قطعی نہیں تھا، بس سندل کی وجہ سے تردد تھا۔ لگتا ہے تو لگے، ہم اس کی کون سی بات کا برا مان رہے ہیں، اور وہ کون سا اب گھر پر رکتی ہے زیادہ دیر؟ ابھی بھی 10 دن کی آؤٹ ڈور نپٹا کر ہی آئے گی۔ بیٹی کی طرف سے اس کا دل تھوڑا سا کھٹا ہی تھا۔ بس اماں کل سے پھر شروع کرتے ہیں، میں شامہ کو بھیج رہی ہوں، موہنی، چمپا اور چندا کو کہلوا دیتی ہوں، تینوں تو مری جاتی ہیں ہمارے یہاں پرفارم کرنے کے لیے۔ دیکھ لیجیے گا دوڑی چلی آئیں گی۔ کتنے دنوں سے جھیلی جانے والی افسردگی کا ہی رد عمل تھا جو وہ اتنی پرجوش ہو رہی تھی۔ شامہ، شامہ آواز دیتے ہوئے جب وہ باہر نکل رہی تھی تب ہی گیتی کمرے میں داخل ہوئی۔ کوئی خاص بات ہے کیا نانی؟ نہیں، ایسی تو کوئی خاص بھی نہیں، وہ ٹال گئی۔ پروفیشنل باتیں اس کے سامنے ساری کی ساری نہیں کی جاتی تھی، یہ ان کی خاص ہدایت تھی، مگر ریڈیو اور ٹی وی کی بات دوسری تھی۔ سو انہوں نے افسر بھائی کی طرف سے ملا پیغام اسے سنانے میں دیر نہیں کی۔ شروع ہوتے ہوتے ابھی دن لگ جائیں گے، جب تک وہ اپنا سالار جنگ بھی آ جائے گا۔ وہ کیا آپ کے پروگرام میں مدد دیں گے؟ آپ بھی گئے تو؟ گیتی مسکرانے لگی۔ تسلی سے رہتی ہے اس کی وجہ سے۔ کل رات اس کا بھی فون آیا تھا، بڑی دیر تک سب کی خیریت پوچھتا رہا۔ اچھا، آپ نے مجھے کیوں نہیں بلوایا؟ بلوایا تھا شامہ سے، مگر تم سو گئی تھی۔ سالار کہنے لگا اٹھائے مت، سونے دیں۔ ایک گہری نگاہ اس کے چہرے پہ ڈالتے ہوئے نانی ستارہ نے اس کی بےتابی بھی محسوس کی تھی، اور مایوسی بھی۔ کر لو ابھی بات، نمبر تو اس کا لکھا رکھا ہے۔ نہیں، وہ تو میں بس ایسے ہی۔ گیتی کے چہرے پر شرمندگی سے پھیلی۔ تمہارے آگے داخلے کا کیا بنا؟ سالار سے کچھ بات ہوئی تھی کیا؟ وہ جان بوجھ کر ایسا ہی موضوع جاری رکھے ہوئی تھی جو سالار سے متعلق تھا۔ میں پرائیویٹ ایم اے کروں گی نانی، ابھی رجسٹریشن میں وقت ہے۔ کیوں، یونیورسٹی میں کیوں داخلہ نہیں لیتی؟ جب سے اس نے فرسٹ ڈویژن لی تھی خود اس کا بھی دل چاہنے لگا تھا کہ وہ یونیورسٹی جائے، اور نانی کا بھی۔ اب تو گھر میں گاڑی ہے، خیر سے آنے جانے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ بات آنے جانے کی نہیں ہے نانی، جھجک سی ہوتی ہے لوگوں سے گھلنے ملنے میں، ہر وقت ڈر سے لگا رہتا ہے کہ کسی کو پتہ چل گیا تو۔ گیتی کی نگاہ جھکی تھی، اپنی تمام تر مضبوطی کے باوجود ایک بار تو اندر سے کچھ ہل ہی گئی۔ ساری ناموری اور فنکاری ایک واضح کھینچے گئے خط امتیاز کے پیچھے ہی کھڑی رہ گئی۔ بی اے فرسٹ ڈویژن کی ڈگری بھی گیتی آرا کو شرفا کے حلقے سے باہر کرتی تھی، تو پھر اس تعلیم کا کیا فائدہ؟ عادت کے برخلاف ان کے دل میں کرواہٹ سی بڑھی۔ اپنے سوچنے کا انداز بدلو گیتی، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا جس پر ہمیں کسی کے بھی آگے شرمندہ ہونا پڑے۔ اپنا ہنر، اپنا فن بیچے۔ یہاں تو لوگ وہ کچھ کرتے ہیں جس کے بعد انہیں ڈوب مرنا چاہیے، لیکن پھر بھی اللہ کی زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں۔ ویسا کر سکتے ہیں نانی، اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ خدا کے آگے جواب دہی تو ہر ایک کے حصے میں آنی ہے، کس کو پرچہ دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، کس کو نہیں، یہ وہی بہتر جانتا ہے۔ بے نیازی سے کہتے ہوئے اپنے پرس میں سے کچھ نکالنے لگی۔ شاید وہ میری بات کو سمجھ ہی نہیں سکی ہیں۔ وہ بددل سے ہو کر اٹھنے لگی، تبھی انہوں نے اس کی طرف پھر دیکھا۔ سالار کو فون کر لینا، تمہاری پڑھائی کا ہر جوڑ ہے، پتہ نہیں ابھی اور کتنے دن لگائے گا۔ اپنے گھر گئے ہیں، جب جائی چاہے گا آ جائیں گے، اور نہ بھی آئیں تو ہم زور ڈالنے والے کون ہیں؟ ہمارا کوئی حق تھوڑی بنتا ہے ان پر۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تھوڑی سی تلخ ہوئی۔ بہت ہی توہین آمیز لگتا تھا جب نانی یا نگینہ امی اسے ڈھکے چھپے الفاظ میں سالار کی طرف مائل کرتی تھیں، مگر وہ ان کی مجبوری تھی، فطری اور حقیقی۔ معلوم نہیں کیا بننا ہے اس لڑکی کا، نہ ہنر نہ ادا، اور جو یہ تعلیم حاصل ہوئی ہے یہ بھی شریفوں رذیلوں کی بحث میں کوئی فائدہ دیتی نظر نہیں آ رہی۔ وہ جا بھی چکی تھی، مگر وہ خاصی دیر اس کے بارے میں سوچے گئیں۔ گیتی کے لیے جو بھی کرنا تھا انہیں ہی کرنا تھا۔ قیام کے جانے کے بعد ایک سالار ہی دکھائی دے رہا تھا، مگر اس کے ساتھ بھی گھر اور خاندان کا دم چلہ موجود تھا۔ وہ بے چین سا ہو کر انہوں نے پہلو بدلا۔ شرفا کے یہ بے حس سنگ دل خاندان،
بڑا تلخ تجربہ تھا انہیں۔ فیروزہ جیسا ہیرا مٹی میں ان ہی اعلیٰ نسبوں کی وجہ سے ملا تھا۔ گئی تو بہت مان سے ہاتھ پکڑ کے اس فیکٹریوں کوٹھیوں والے کے ہمراہ، واپس آئی تو فقط مٹی کا ڈھیر۔ زیر تعمیر احاطے میں سمٹ کے ایک بلاک پر بیٹھا وہ اپنے ہی کام میں محو تھا۔ بڑا سا رجسٹر اخراجات اور ادائیگیوں کی تفصیل سے بھرا ہوا تھا، بار بار چیک کرنا پڑتا تھا۔ کمپیوٹر ہوتا تو یہی کام کتنی آسانی سے نمٹ جایا کرتا۔ وہ اب تن آسان تو نہیں رہا تھا، مگر پھر بھی اسے کام کرتے ہوئے خیال آ ہی جاتا۔ لیکن وہ یہاں کسی معروف بلڈر کے ہاں کام نہیں کر رہا تھا، یوں ہی نیم خواندہ ٹھیکیدار تھا جو چند سال پہلے تک خود مستری کا کام کرتا تھا، اب اپنے اسی تجربے کا فائدہ اٹھا کر چھوٹے موٹی ٹھیکیداری شروع کر رہی تھی۔ آج کل خیام اس کا آفس سیکرٹری بنا ہوا تھا۔ تھوڑے بہت پیسے بھی مل جاتے اور سب سے بڑی سہولت جو میسر تھی وہ تھی رہائش۔ دوسروں شہروں سے آنے والے کئی مزدور اس ادب بنی عمارت میں رات بسر کرتے، سو وہ بھی ان ہی کے ساتھ تھا۔ بجری، سیمنٹ، سریا، مزدوری، ہر خرچ کو الگ الگ خانوں میں رکھنا اور پھر مالک کو ٹھیک ٹھیک حساب دینا، دن رات انہی اینٹ پتھروں کے ساتھ بسر کرتے ہوئے خود بھی مٹی ہوا جا رہا تھا۔ یہ احساس دلانے والا تھا بھی کون؟ چلو میرے ساتھ کچھ سامان لے کر آنا ہے۔ ٹھیکیدار کا کارندہ سر پر آ کھڑا ہوا۔ وہ بنا کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی بے حسی کو چھوتی ہوئی فرما برداری سامنے والے کو تو کسی وقت تو بڑی اکتاہٹ میں مبتلا کرتی تھی۔ ہاتھ پاؤں دھو لے، کپڑے جھاڑ لے، بالوں پر دیکھ کتنی مٹی جام رہی ہے، میری سوزوکی کی ساری سیٹ مٹی میں اٹ جائے گی۔ کسی ایک بات سے بھی جو اس نے بے عزتی محسوس کی ہو۔ یوں ہی سرسری سی انداز میں اپنے کپڑے جھاڑے اور کونے پر لگے ہوئے پانی کے نلکے کی طرف بھاڑ گیا۔ واپس آیا تو خاصا بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ کیسی اچھی شکل و صورت اللہ نے دی ہے، صاف ستھرا رہے تو انسان کا بچہ لگتا ہے۔ سامنے کھڑے شخص نے رشک سے اس کی سنہری رنگت کو دیکھا۔ وہ چپ چاپ سوزوکی کی سیٹ پر جا بیٹھا۔ تو آخر بولتا کیوں نہیں ہے خیام؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شخص چند منٹ میں ہی اکیلے بولتے ہوئے چپ ہو چکا تھا۔ بات کیا کر ورنہ دماغ بھی کام کرنا چھوڑ دے گا۔ میں نے سنا ہے کہ ایک دفعہ کسی سے خالی ذہن چپ بیٹھے رہنا عقل کو گم کر دیتا ہے۔ اس نے جواباً اس طرح اس بات میں سر ہلایا کہ اس کے عقل گم ہونے کے بارے میں جو ہلکا سا بھی شبہ تھا ختم ہوا۔ اسی لیے گدھوں کی طرح کام کرتا رہتا ہے، جس پر بھی لگا دو۔ برابر میں بیٹھے شخص نے اس بار اپنے خیال کا اظہار کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ میں سوچ کر ہی چپ ہو گیا۔ اچھا جب تک پڑا رہے گا۔ یوں ہی منہ موڑے سڑک پر نگاہ جمائے بیٹھا رہا۔ عمارتیں، ٹریفک سب ہی تیزی سے پیچھے جاتے رہے۔ کون سی سڑک تھی، کون سا علاقہ تھا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ نانی ستارہ کے محلے کے بعد اس کے لیے سارا جہاں ایک جیسا ہی تھا۔ پھر بھی لا تعلقی کی اس عالم میں کچھ تھا جو چونکا گیا۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ساتھ بیٹھا شخص اب کان پر موبائل لگائے مصروف تھا، سو ایک بار میں تو ٹھیک سے اس کی بات کو سن بھی نہیں سکا۔ خیام کو اپنی بات دہرانی پڑی۔ صدر کے آس پاس کا علاقہ ہے، لاپرواہی سے کہتے ہوئے پھر سے اپنی ایکٹیویٹی میں مصروف ہوا، لیکن خیام مضطرب تھا۔ یہاں کیوں لے آئے ہو؟ مجھے نہیں آنا تھا یہاں، بے ربط سے انداز میں کہتے ہوئے اس نے باقاعدہ اس شخص کا کندھا پکڑ کر ہلایا تو وہ جھنجھلا گیا۔ ارے کیا کرتا ہے؟ ایکسیڈنٹ کروائے گا کیا پاگل کہیں کا؟ صدر کا روایتی سے ٹریفک اس کی خفگی کا بالکل درست سبب تھا۔ خیام کو احساس تھا پھر بھی مجھے اگر بتا دیتے کہ یہاں آ رہے ہو تو میں کبھی تمہارے ساتھ نہیں بیٹھتا۔ کیوں؟ یہاں کوئی دشمنی پال رکھی ہے؟ جان کا خطرہ لاحق ہے کسی طرف سے؟ باوجود غصے کے وہ ہنس پڑا۔ پر تو بھی کیا دشمنی پالے گا؟ دشمنیاں بھی جیدار لوگ ہی پال سکتے ہیں۔ بڑا جگر چاہیے اس کے لیے، تو اسے تو کسی سے زور سے بات بھی نہیں ہو سکتی۔ گاڑی ایک طرف پارک کرتے ہوئے بلا تکلف اس کی عزت افزائی کیے گیا۔ ابھی آ رہا ہوں، اس سامنے والی دکان۔ سڑک کی دوسری طرف اس نے کس دکان کی طرف اشارہ کیا وہ تو یہ بھی نہیں دیکھ سکا، بس اسے ٹریفک میں گم ہوتے ہوئے ہی دیکھا اور پھر اس طرح نگاہیں جھکا کر بیٹھا کہ کسی بھی شناختہ چہرے سے اتفاقیہ بھی نگاہ چار ہونے کا امکان باقی نہ رہے۔ یہ بابو شوکت کے ہوٹل کا آس پاس کا ہی علاقہ تھا۔ گو وہ وہاں اپنے طویل رہائش میں بہت زیادہ باہر نہیں نکلا تھا، پھر بھی کچھ تو جان پہچان تھی۔ آنے والے کتنے ہی گاہک اسے پہچاننے لگے تھے اور وہاں کام کروانے والے تو تھے ہی۔ کسی کو بھی اگر وہ یہاں بیٹھا ہوا دکھائی دے گیا تو اسے گردن سے پکڑ کر بابو شوکت کے حضور لے جا کر کھڑا کر دینے میں دیر نہیں لگائے گا۔ ہر برا امکان اس کے ساتھ ضرور ہی حقیقت بنتا تھا۔
تو وہ خوفزدہ ہو کر گاڑی سے اتر کر باہر آ کھڑا ہوا۔ فٹ پاتھ دکانوں کے سامنے اور چلنے والوں کے قدموں تلے گم تھا۔ گاڑی میں اکیلے بیٹھنے سے زیادہ اس نے بھیڑ میں خود کو چھپا ہوا محسوس کیا۔ یوں ہی دکانوں پہ سرسری سی نگاہ ڈالتے ہوئے جیسے لمحے بھر میں منجمد ہوا۔ ماہانہ ہفتہ بار رسالوں اور اخباروں کے بیچ لٹکتی ہوئی سندل کی تصویر تھی، کسی فلمی رسالے کا سرور جس پر سندل ایک قیامت خیز انداز میں جلوہ گر تھی۔ اس کی نگاہیں وہیں ساکت تھی، تبھی کسی نے ہاتھ بڑھا کر وہ رسالہ اٹھا لیا۔ کیا غضب کی چیز ہے، اور بڑی اسکرین پہ تو قیامت ہے قیامت۔ 3 بار جا کر دیکھ چکا ہوں اس کی فلم۔ سب کی چھٹی کرا دے گی، دیکھ لینا۔ پورا انڈین فلموں والا مسالہ ہے، جبھی تو ہاؤس فل جا رہا ہے۔ مستقل اسکرین پر آتی ہے تو ہوش اڑا دیتی ہے سالی۔ خباثت بھری نگاہیں، بدنیتی میں لتھڑے ہوئے لہجے، خلیوں سے ہی آوارہ دکھتے ہوئے تینوں لڑکے جیسے اس تصویر پہ جھکے پڑے تھے۔ اصل کمال تو کیمرہ مین کا ہے، ایسے ایسے اینگل سے دکھاتا ہے۔ کتنے ہی تیر تھے جو اس مکروہ ہنسی کے ساتھ ابھرے اور ٹھیک اس کے دل میں پیوست ہوئے تھے۔ اگلا لمحہ حیران کن تھا۔ خیام کو ساتھ لانے والا شخص جب تک سڑک کراس کر کے مجمع کو چیرتا ہوا وہاں تک پہنچا، وہ 2 لڑکوں کی درگت بنانے کے بعد وہ تیسرے کی ٹھکائی میں مصروف تھا، اور محض چند لوگ تھے جو انہیں چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے، ورنہ اکثریت محض تماشائی تھی۔ خیام کے بکھرے ہوئے بال، کھلا ہوا گریبان اور سب سے بڑھ کر تیش کا وہ عالم، سارا منظر کسی بریکنگ نیوز کی طرح سامنے آیا تھا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے دونوں بازوں سے بھینچ کر خیام کو الگ کیا اور پھر دھکیلتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف آیا۔ بیٹھو، اور جو خبردار جو اس گاڑی سے اترے۔ مڑ کر اس نے سر پر کھڑے پولیس والے کے ساتھ مکمکا کیا۔ بچہ ہے، غلطی ہوگی، جانے دیں سرکار۔ پیسے تھوڑے سے ہی تھے، لیکن دوسری طرف تو کچھ بھی ملنے کی امید نہیں تھی، سو معاملہ فوراً ہی نمٹ گیا۔ خدا کی پناہ، دورے پڑتے ہیں کیا تجھے دماغی؟ کس بری طرح سے مارا ہے ان لڑکوں کو؟ اسپتال لے جانے کی نوبت آ جاتی تو پولیس کیس بن جاتا۔ کون ضمانتیں کراتا پھرتا، سڑا پھرتا رہتا اندر ہی مہینوں۔ بار بار خیام کے سرخ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے مستقل بولے جا رہا تھا۔ جو کچھ دیکھا تھا اتنا حیرت انگیز تھا کہ اب تک آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ بات کیا ہوئی تھی؟ میں تو تجھے اچھا بھلا چھوڑ کر گیا تھا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی۔ ایسے ہی کیسے؟ کچھ تو ہوا ہوگا نا؟ تھوڑا سا بگڑنے لگا تب اس کی نگاہ خیام کے ہاتھ میں دبی اسی پھٹے ہوئے سرورق پر پڑی۔ یہ کیا ہے؟ لڑکی کی تصویر؟ دکھا تو ذرا۔ تمہارے کام کی نہیں ہے۔ خیام نے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ بری طرح جھٹکا تھا۔ آج وہ یقیناً نارمل نہیں تھا۔ شخص کو جھیم کر ہنسنے لگا۔ واقعی یہاں لا کر تو میں نے غلطی ہی کی۔ یہ دشمنی کب سے چل رہی تھی؟ پہلے بتا دیتا تو میں اکیلا چھوڑ کر تھوڑی جاتا تجھے۔ کسی چٹپٹی تفصیل کی ابھی آمد نہیں ہوئی تھی، وہ ابھی اسی طرح گردن موڑے باہر دیکھ رہا تھا جیسے آتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پاگل آدمی، توبہ جو اسے آئندہ کبھی اپنے ساتھ لوں۔ معلوم نہیں کیا چکر، آج تو شکر ہے سستے میں جان چھوٹ گئی۔ برابر میں بیٹھے اس شخص نے خود کو تنبیہ کرتے ہوئے اپنے پیسوں کو یاد کیا تو ایک نئی بے چینی ہوئی۔ یہ پیسے تیرے حساب سے کٹواؤں گا، سمجھ میں آئی بات؟ خیام کی طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہونے کے یقین کے باوجود اس نے یقین دہانی ضروری سمجھی۔ ہاتھ میں دبے کاغذ کو پرزے پرزے کر کے اڑاتے ہوئے وہ ارد گرد سے بالکل بے نیاز دکھ رہا تھا۔ اس بار وہ اس طرح جم کر بیٹھا تھا جیسے واپسی کا ارادہ ہی بھولا ہو۔ تیسرا ہفتہ ختم ہو رہا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی روز صبح اسی امید پر کمرے سے نکلتے کہ شاید آج وہ نہ ہو، مگر یا تو وہ پہلے سے ناشتے کی میز پر براجمان ہوتا یا پھر تھوڑی ہی دیر بعد اترتا اور اس کی موجودگی میں محض ایک دو چیز باقی رہ جاتی، اور وہ تھی اعصاب کی مضبوطی کا امتحان۔ تم اپنے کمرے میں ہی ناشتہ کیوں نہیں منگوا لیتے؟ کیا ضرورت ہے صبح صبح اس کے ساتھ الجھنے کی؟ زرتاج اس کے پیچھے پیچھے بیڈ روم میں آئی تھی۔ یہ مشورہ تم اسے کیوں نہیں دیتی، بلکہ خود بھجوا دیا کرو ناشتہ اسے اوپر؟ ضروری ہے کہ وہ یہاں آ کر بیٹھے ہمارے ہی سر پر؟ سب تمہاری ڈھیل ہے، پتہ نہیں کیوں اتنا سر چڑھا رکھا ہے۔ مجھے تو اب یقین ہو گیا کہ تم اس سے بے حد خوفزدہ ہو۔ وہ بری طرح مایوس ہوتا جا رہا تھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ لیے وہ اس کے قریب چلی آئی۔ تم میرے ساتھ ہو، پھر مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نرمی سے انہوں نے نبیل کے چہرے کو چھوا، مگر التفات کا یہ مظاہرہ اب ناکافی تھا۔ نبیل نے بڑی اکتاہٹ کے ساتھ ان کا ہاتھ پیچھے کیا۔ بیکار کی بات ہے، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اب وہ کسی دن ہمارا سامان بھی اٹھوا کر یا تو باہر سڑک پر رکھ دے گا اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس کے الفاظ سے زیادہ زرتاج کو اس کی بیزاری نے تکلیف دی تھی۔ سالار کی وجہ سے نبیل ان سے دور ہوتا جا رہا تھا۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے لیے یہ لمحہ ہی فکریہ تھا۔ میرا اتنے شوق سے سیٹ کیا ہوا